بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا قبول اسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حیتمی و امام قرطبی اور حافظ شام ابن ناصر دین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابو بکر بن عربی مالکی ابن العربی مارکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی و صاحب الکلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے علاوہ نبوت سے پہلے، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اشاعۃ للمعاد جلد نمبر اول صفحہ نمبر 718۔ اسی طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگے۔ فرمایا ہم بھی رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور الاشباح والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی نے یہ سوال کیا گیا، آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ احزاب۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے، حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤوفا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فضل بالا سے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔